اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من اکل من قد یدہ کان یوم القیامت فی اعداد الانبیاء ویأخذ ثواب الانبیاء۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی سیرت کے عنوان سے جاری ہے، اور ہم عرض کر چکے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے اس موضوع پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کا تذکرہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں محنت مزدوری کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ رسول خدا کا فرمان ذیشان ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ارشاد فرماتے ہیں: من اکل من قد یدہ کان یوم القیامت فی اعداد الانبیاء، یعنی جو شخص محنت مزدوری کی کمائی کھاتا ہے اور محنت مزدوری کر کے وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ان کے اخراجات پورے کرتا ہے، من اکل، جو کھاتا ہے، من قد یدہ، یعنی اپنے زور بازو سے جو حاصل ہونے والی کمائی ہے اس کمائی کو وہ کھاتا ہے، تو کان یوم القیامت، ایسا شخص قیامت کے دن فی اعداد الانبیاء، وہ جو انبیاء کی ایک صف لگی ہوگی جس میں انبیاء جس قطار میں کھڑے ہوں گے، یہ اس قطار میں سے شمار کیا جائے گا اور اس قطار میں سے ایک شخص قرار پائے گا۔ وَيَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اسے وہی ثواب ملے گا جو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان، خود اس جملے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں محنت مزدوری کی نہایت اہمیت ہے۔ جب اسلامی تعلیمات میں محنت مزدوری کی اہمیت ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز کوئی نصیحت ایسی نہیں فرماتے تھے جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اس جملے سے یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی محنت مزدوری سے محنت کیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں مزدور کو، جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کا اسلامی تعلیمات میں کیا حکم ہے؟ اگر اسلامی نقطۂ نظر سے اس مطلب کو دیکھا جائے تو مزدوری کرنا، محنت کرنا، کام کرنا، سٹرگل کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کما کر گھر لانا تاکہ جس سے ان کا امرار معاش ہو سکے، ان کا گزر بسر ہو سکے، یہ محنت مزدوری اسلامی تعلیمات میں واجب قرار دی گئی ہے۔ اور مد مقابل اگر کوئی شخص محنت مزدوری نہیں کرتا، بیکار رہتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے گھر میں، اس کی اسلامی تعلیمات میں مذمت کی گئی ہے اور ایسے شخص کا کوئی احترام اسلام میں بیان نہیں کیا گیا۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں، عرف عام معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ افراد جو بیکار ہیں، جو کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، سارا دن گھر میں ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، ایسے افراد سے گھر کے افراد بھی متنفر ہوتے ہیں، معاشرے کے افراد بھی متنفر ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی محافل میں، اپنی شادی بیاہ کی تقاریب میں انہیں دعوت دینا اپنے لیے ننگ و عار محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کرے اور محنت مزدوری کے ذریعے سے رزق حلال کمائے اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں ایک مسلمان کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا مجھے یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے کہ محنت مزدوری کریں، چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں۔ خواتین بھی کام کر سکتی ہیں، لیکن جو کام ان کی شان، ان کی حیثیت، ان کی موقعیت اور ان کے مقام سے مناسبت رکھتا ہو، یہ ایک نقطہ۔ اور اس سے پہلا نقطہ کہ اگر خاتون کام کرنا چاہتی ہے تو خاتون کو اپنے ولی سے رضایت لینا ہوگی، یعنی اگر اس کا والد ہے تو والد اس کے کام کرنے پر راضی ہو، اگر اس کا شوہر ہے تو اس کا شوہر کام کرنے پر راضی ہو، تو یہ خاتون بھی کام کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کا شوہر یا اس کا والد گھر سے باہر کام کرنے پر راضی نہیں ہے تو یہ خاتون گھر کے اندر بیکار نہ رہے، گھر کے اندر بہت سارے ایسے کام یہ کر سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بہت کام کرتی ہیں، اور بسا اوقات تو دیکھنے میں ایسا بھی آتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر بہت سارے ایسے مشاغل ہیں، بہت سارے ایسے گھریلو کام ہیں جو خواتین گھر بیٹھ کر انجام دیتی ہیں اور اس سے امرار معاش کرتی ہیں، اپنا روزگار کماتی ہیں، اور بہت ہی الحمدللہ سے ان کی حیثیت بہت اچھی ہے اس اعتبار سے، یعنی بہت اچھا وہ کماتی ہیں۔ تو فرق نہیں رکھتا ہے اس سلسلے میں، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے محنت مزدوری اسلام میں اس کے لیے باعث افتخار ہے، باعث ننگ و عار و شرم و حیا کا باعث نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم انہی دونوں پہلوؤں کو کہ اسلام نے محنت مزدوری کو لازم قرار دیا ہے، بیکاری کو جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے، اس کو اگر ہم روایات میں دیکھنا چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ شخص کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یہ حدیث آپ کو اصول کافی میں بھی مل جائے گی، یہ حدیث آپ کو مستدرک الوسائل اور وسائل الشیعہ میں بھی مل جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 55 یعنی 55 کا حوالہ دیتا ہوں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل یبغض العبد النوام والفارغ، یعنی خداوند متعال زیادہ سونے والے اور فارغ شخص سے بغض رکھتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ بس دونوں خصوصیات اس نورانی کلام میں امام موسیٰ کاظم نے بیان کر دی، یعنی وہ شخص جو فارغ رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، النوام، بہت سوتا ہے، کثرت سے نوم کرتا ہے۔ عزیزان، اگر ایک انسان کام بھی کرتا ہو، محنت مزدوری بھی کرتا ہو، تب بھی اگر وہ نوام کا مصداق ہے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، یعنی کثرت نوم جو ہے وہ انسان کے دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو زیادہ سوتا ہے وقت پر اپنے کام پر نہیں جائے گا، وہ شخص جو زیادہ سوتا ہے خداوند متعال کی عبادت سے غافل ہوگا، یعنی بر وقت نماز واجب کو ادا نہیں کر پائے گا، بر وقت اپنے دوسرے فرائض کو ادا نہیں کر پائے گا کثرت نوم کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل یبغض العبد النوام والفارغ، یعنی جو شخص بہت زیادہ سو رہا ہے اور جو فارغ ہے، خداوند متعال ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ہم اسی نوم کی مذمت سے متعلق اگر بیان لے کر آئیں تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، کثرت النوم مذہبۃ للدین والدنیا، یعنی انسان اگر زیادہ سوتا ہے تو اس کا یہ زیادہ سونا زائل کر دے گا اس کے دین کو بھی اور اس کی دنیا کو بھی، یعنی اس کے دین اور دنیا کے لیے ایک ایسی آفت کا کردار ادا کرے گا
کہ یہ شخص نہ دین کے لیے رہے گا اور نہ ہی دنیا کے لیے رہے گا۔ یہ حدیث بھی وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات سے یہ بیان کر چکے کہ محنت مزدوری انسان کے لیے لازم اور واجب ہے، اور بیکاری، بطالت، کثرت نوم اس کی اسلامی تعلیمات میں مذمت کی گئی ہے۔ عرف عام معاشرے میں، جامع میں ایسے شخص کی عزت نہیں کی جاتی جو بہت زیادہ سوتا ہے، جو بہت زیادہ اپنا وقت بطالت میں، فراغت میں گزارتا ہے۔ اسلام ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا، معاشرہ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا شیعہ علماء اور متکلمین کے ہاں اور اسی طرح معتزلہ کے ہاں بھی ایک قاعدہ معروف ہے۔ یہ قاعدہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ دو طرف سے یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور برعکس بھی یہ قاعدہ ہے۔ کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، ہر وہ چیز جس کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ حکم دیتی ہے، عقل سلیم بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس بات کی پیروی کرتی ہے۔ یہ قاعدہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں معروف ہیں اور ایسے اعمال اور رفتار دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ جو عین شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پیروی کے مطابق ہیں۔ مثلا ہمارا معاشرہ ایسے شخص کو جو کثرت سے سویا رہتا ہے اس کی مذمت کرتا ہے، ایسا شخص جو کثرت سے فارغ رہتا ہے، بطالت میں اپنا وقت گزارتا ہے، ہمارا معاشرہ ایسے شخص کی بھی مذمت کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جب معاشرہ مذمت کرتا ہے تو اسلام نے بھی اس کی مذمت کی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق کے اس فرمان کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم کا فرمان بھی بیان کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی بیان کر دیا۔ لیکن ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کو بیان کیا تھا کہ میری اور آپ کی عقل کسوٹی نہیں ہے اس بات کی کہ میں کہوں کہ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ نماز کی 3 رکعت ہونی چاہیے یا 4 رکعت ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے، 6 وقت کی نماز کیوں نہیں ہونی چاہیے، 30 دن کے روزے ہونے چاہیے یا 29 دن کے روزے ہونے چاہیے، چاند دیکھنا ہی کیوں معیار ہے۔ یہ میری اور عقل، آپ کی عقل معیار نہیں ہے، بلکہ جو عقل معیار ہے وہ عقل سلیم ہے، عقل قطعی ہے، کہ جس عقل میں کسی قسم کا شبہہ پایا نہیں جاتا ہے، وہ عقل جو وہم و گمان و اس قسم کی چیزوں سے پاک اور منزہ عقل ہے۔ لہٰذا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اس مطلب کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ عقل قطعی اور عقل ناب ہرگز خطا نہیں کرتی ہے۔ عقل قطعی اور عقل ناب جو ہے وہ عصمت رکھتی ہے اور معصوم ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی عقل قطعی کا وحی کے ساتھ تعارض یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل قطعی وہی حکم کرے گی جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کرتی ہے، اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ بھی جو حکم کرے گی وہ عقل قطعی اسی نتیجے پر پہنچے گی۔ لہٰذا ہم عرض کر چکے کہ انسان کا اس دنیا میں اپنی خواہشات تک پہنچنا، اس کا واحد راستہ اسلام نے محنت مزدوری بیان کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک بہت اچھی گاڑی ہو، میں یہ چاہتا ہوں میرا بہت اچھا بنگلہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام آسائش و نعمات مجھے میسر ہوں، اور میں اس گاڑی، اس بنگلے اور اس دنیا کی تمام آسائش و نعمات کے ساتھ خداوند متعال کی عبادت کروں، خداوند متعال کا تقرب حاصل کروں، اور ان دنیاوی زینت اور خوبصورتی اور نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے میں خداوند متعال کے دین مبین اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض علماء ہیں جن کے پاس الحمدللہ بہت اچھی گاڑیاں ہیں، بہت اچھے وسائل ہیں، بہت اچھی رہائش ہے، بہت اچھی پوشاک ہے، بہت اچھے وہ جو ہے وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے ان وسائل دنیا کا استعمال کیا، اور ان وسائل دنیا کا استعمال کرتے ہوئے بہتر انداز میں دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا۔
اب وہ انفرادی زندگی میں کیا ہو بے جاہ رکھتے ہیں، ہم ایسی قضاوت نہیں کر سکتے، اور ہمارا یہ وظیفہ بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کے لیے ایسی قضاوت کریں یا عام معاشرے میں موجود افراد کے لیے ایسی قضاوت کریں۔ ہم ان کا گریبان جھانک کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر حب جاہ پائی جاتی ہے یا حب جاہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ممکن ہے انہی علماء کا اگر آپ لباس دیکھیں تو ہو سکتا ہے اندر والا لباس پھٹا ہو، اندر والا لباس ان کا مندرس ہو۔ یہ ظاہری لباس جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا عالم آیا تھا اور اس کا لباس مندرس تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ لہٰذا ہمیں ایسی شخصیات کے بارے میں خود سے قضاوت نہیں کرنی چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جو غیبت تو ہیں ہی، لیکن ایک عالم دین کی یا ایک ایسے شخص کی جو اسلام کی خالصانہ طور پر خدمت کر رہا ہے اس کی اہانت کا باعث بنے اور اس کی قلبی ناراحتی کا باعث بنے، اور اگر وہ اس بات کو سنے تو ہم سے راضی نہ ہو۔ بس محنت مزدوری کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انسان دنیا کو دنیا کے لیے حاصل کرے تو ہم پہلی گفتگو میں اس کی مذمت بیان کر چکے، اور اگر دنیا کو وسیلہ آخرت قرار دے، دنیا کو خداوند متعال کے جو حبیب ہیں حضرت خاتم الانبیاء ان کی طرف سے بیان شدہ معارف کی ترویج کا ذریعہ قرار دے، وسیلہ قرار دے، تو انسان اس دنیا سے بہت اچھے عنوان سے اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ منتہا بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا اور دین کو ایک ساتھ جمع رکھ سکیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی تہذیب نفس نہیں ہوتی ہے، انہوں نے اسلامی معارف کو نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ شروع میں اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں تاکہ دین کی خدمت کریں، لیکن جب یہ دنیا ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ دنیا انہیں فریب دیتی ہے، انہیں اپنا فریفتہ کر لیتی ہے، اپنا عاشق بنا لیتی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں اور جو ہدف لے کر دنیا کی طرف بڑھے تھے اس ہدف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، انہوں نے طہارت نفس اختیار نہیں کیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا موجود ہے لیکن وہ دین کی درست انداز میں خدمت نہیں کرتے ہیں۔ درست انداز تو کیا، وہ اپنی ہی دینی وظائف کو درست انجام نہیں دیتے ہیں۔ یعنی افراد مستطیع ہیں، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن حضرت سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں جا رہے ہیں، آپ 5 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو زیارت عتبات عالیات کے لیے بھیجیں۔ عزیزان، بہت فضیلت ہے کسی کو زیارت پر بھیجنے کی۔ وہ شخص اگر زیارت پہ جائے گا، آپ کے مال سے جائے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی ہوگا۔ اور ایسے میں اگر آپ کسی مستحق شخص کو زیارت کے لیے بھیج دیتے ہیں، ایک ایسے شخص کو جس نے زیارت نہیں کی ہے، تو اس کا بہت ثواب ہے۔ یا ایسے شخص کو آپ زیارت کے لیے بھیجتے ہیں جو ایک عالم دین ہے، وہاں جائے گا، جا کر زیارت کرے گا، دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغ کرے گا، وہاں سے معارف کسب کر کے آئے گا، قوت اور نیرو حاصل کر کے آئے گا تاکہ معاشرے کو احیا کر سکے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا عزیزان، اگر آپ کے علاقوں میں علماء دین نے زیارت نہیں کی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کی ہے، تو آپ ان کی مدد کریں، انہیں حج بیت اللہ پہ بھیجیں، انہیں عتبات عالیات کی زیارت کروائیں۔ ہر سال کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہر سال کروائیں۔ کیوں؟ چونکہ اس عالم کی زیارت کرنے سے آپ ہی کو فائدہ ملے گا، اس عالم کے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے سے آپ ہی کو اس کا فائدہ ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ عالم جب حج بیت اللہ کر کے آئے گا، جب یہ حضرت امام حسین کی زیارت حاصل کر کے آئے گا تو یہ قوت پکڑ کے آئے گا، وہاں سے نیرو یا معنوی لے کر آئے گا، ایک معنوی طاقت وہاں سے لے کر آئے گا، اور پھر جو آپ کی دین مبین اسلام کے لیے خدمت کرے گا اور آپ کے دینی وظائف کو جو انجام دے گا وہ پہلے سے 1000 گنا بہتر ہوں گے۔ لہٰذا واضح طور پر علماء نے ان مطالب کو بیان کیا۔ شہید مطہری کا ہم کل ہی پرسوں ایک کلپ سن رہے تھے کہ شہید مطہری بھی اسی مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ وہاں نہیں جاتے ہیں عتبات عالیات میں، اور ان کے ذہنوں میں یہ باطل گمان ہوتا ہے کہ تم اس دنیا میں مدرسہ بنا دو، کوئی ہاسپٹل بنا دو، کسی یتیم بچے کی شادی کروا دو۔ عزیز، یہ کام ضروری ہیں، بہت اچھے ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر کوئی شخص وہاں جائے گا
مکہ جائے گا، مدینہ جائے گا، حضرت امام حسین کی زیارت کر کے آئے گا، ایسا شخص معنوی طور پر اور حقیقی طور پر زندہ ہو جائے گا، وہاں سے حیات لے کر آئے گا، حیات معنوی لے کر آئے گا۔ اب ایسا شخص 100 بچیوں کی بھی شادی کروا سکتا ہے، ایسا شخص 100 مدرسے اور 100 ہاسپٹل بھی تعمیر کروا سکتا ہے، چونکہ یہ شخص وہاں سے قوت لے کر آیا ہے، ایک معنوی قوت جو اسے انفاق کی طرف ترغیب دلا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ شخص جو کبھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ہی نہیں ہے، وہ شخص جو کبھی حضرت امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہے لیکن خدا نے اس کو بہت دیا ہے، یہ شخص ہم پہ تو اعتراض کرتا ہے کہ آپ کیوں جاتے ہیں حسین کی زیارت کے لیے، آپ مدرسہ بنا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو زیارت پہ نہیں گیا ہے، تم مدرسہ کیوں نہیں بناتے ہو، تم ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے ہو؟ تو بس معلوم ہوا کہ یہ شخص دنیا میں غرق ہے، دنیا اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ کبھی بھی انفاق نہیں کرے گا، کبھی بھی دینی مسائل کو انجام دینے کے لیے، اپنے اجتماعی اور معاشرتی وظائف کو انجام دینے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گا، کبھی سعی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ شخص کہ جو معنویت لے کر آیا ہے امام حسین سے، مکہ سے، مدینہ سے، ایسا شخص ہزاروں دینی اور اجتماعی اور معاشرتی خدمات کو انجام دے گا۔ لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کو دنیا حاصل کرنی چاہیے، پہلے مرحلے میں اپنی ذاتی جو معیشت ہے اس کو ادارے کرنے کے لیے، کہ میں اپنے خاندان کی جو وظائف ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کر سکوں۔ دوسرے مرحلے میں چونکہ معاشرے میں اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی اپنا دینی وظیفہ ادا کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، اور بیان کر چکا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا شخص انبیاء کی ردیف میں ہوگا اور انبیاء کا اجر پائے گا، یہ بیان ہو چکا۔ اور پھر اگر برعکس ایک شخص سوتا ہے، بطالت میں وقت گزارتا ہے، تو ایسا شخص نہ دیندار ہے اور نہ ہی دنیا دار ہے، ایسے شخص کی معاشرہ اور اجتماع عزت نہیں کرتا اور اسے دھدکار دیتا ہے اور بہت اچھا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن مجید کا اگر سہارا لیں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے صرف سعی، جدوجہد اور کوشش کرنا ہے، اپنی معیشت کے لیے کوشش کرے، خداوند متعال کی عبادت کے لیے کوشش کرے، ہر کام میں انسان نے کوشش کرنا ہے، اس کے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خداوند متعال اس کے اس کام میں برکت دے گا۔ انسان کوشش تو کرے، جدوجہد تو کرے، محنت تو کرے، اور اگر محنت کرنے پر بھی کسی شخص کو نتیجہ نہیں ملتا ہے تو وہ اپنی زندگی پر دوبارہ تجدید نظر کرے، کوئی ایسا گناہ تو میری زندگی میں موجود نہیں ہے جو آفات و بلیات کا باعث بن رہا ہے، کوئی میری زندگی میں ایسا عمل تو موجود نہیں ہے کہ جو اس محنت کے باوجود، اس محنت کے صلے کو مجھ تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہا ہے۔ پہلے اس چیز کو اپنی زندگی میں تلاش کریں اور اسے مرتفع کریں، یہ پہلا مطلب۔ اب انسان جدوجہد کر رہا ہے، یقیناً اس کو اس کا صلہ ملے گا، لیکن اگر اب بھی صلہ نہیں مل رہا اور کوئی معنی بھی نہیں ہے، آنی چاہیے اس نعمت کا صلہ اس تک نہیں آ رہا، تو اسے آزمائش الہی اور امتحان الہی تصور کر کے اس پہ صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرے، جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے گفتگو میں صبر سے متعلق گفتگو کر چکے ہیں رسول خدا کی سیرت کے مطابق۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کے لیے رات کو استراحت کے لیے خلق کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک نظام ہی بگڑ چکا ہے، لوگ 2-2، 3-3، 4-4 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح جو ہے نا وہ مردار کی طرح سوئے رہتے ہیں۔ عزیزان، ایسے الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ روایات میں استعمال ہوئے ہیں کہ انسان کو رات کے وقت جو ہے وہ بیدار نہیں رہنا چاہیے اور دن کو مردار نہیں بننا چاہیے، اور ایسی مذمت وہاں پہ کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس مطلب کو اور قرآن مجید میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی لیے خداوند متعال نے رات کو اس مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے تاکہ یہ بندہ رات کو خداوند متعال کی عبادت بھی کرے اور آرام بھی کرے۔ خداوند متعال نے دن کو اس لیے خلق فرمایا ہے تاکہ یہ دن میں محنت مزدوری کرے اور اپنی اجتماعی، معاشرتی، خاندانی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔
لہٰذا ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وظائف منصبی کو خوب انجام دے۔ لہٰذا سورہ نبا کی آیت نمبر 11 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، خداوند متعال نے دن کو خلق کیا ہے۔ یہ سورج کی روشنی جب ابھرتی ہے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کسب و کار کے لیے، اپنی محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکل جائے۔ لہٰذا بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک سورج کی اس ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رسمی ٹائم کو اور رسمی وقت کو تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے ایران میں ہوتا ہے، اور سورج کے حساب سے یہ اپنا 6 ماہ کا جو شیڈول ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں تاکہ اس سورج کی اور روشنی سے درست استفادہ کیا جائے۔ جیسے ہی معاشرے میں اور روشنی ہو جاتی ہے، یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور جا کر اپنی جو ہے وہ معاش میں جائیں، چونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے اس دن کو معاش کے لیے خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان جیسے ہی روشنی بلند ہوتی ہے اپنے کسب و کار کے لیے نکل جائے اور جا کر اپنی محنت مزدوری کرے اور واپس آئے، اور جیسے ہی سورج ڈھل جاتا ہے انسان کو واپس آنا چاہیے، گھر آئے، آ کر کھانا کھائے، نماز پڑھے، بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے اور آرام کرے تاکہ صبح دوبارہ سحر خیزی کے لیے اور نماز تہجد کے لیے اور خداوند متعال کی عبادت کے لیے بیدار ہو۔ یہ ایک اسلامی شیڈول ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اس اسلامی شیڈول کو اپنے پاؤں تلے روند رکھا ہے۔ جب ہم نے ایسا رویہ اپنایا ہے تو کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہم سعادت کی زندگی کو بسر کر سکیں گے؟ لہٰذا انسان کی تقدیر کا اس انسان کے عمل کے ساتھ نہایت گہرا رابطہ ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ما کسبت رہین، یعنی ہر شخص اپنی محنت مزدوری کے مطابق ہی اسے اس کا جو اجر ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ اس کو ملے گی۔ لہٰذا معاشرے کا قوام محنت مزدوری کے اوپر ہے۔ اگر معاشرہ قائم ہے تو ایسے افراد کے مرہون منت ہے جو جا کر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں اور آ کر معاشرے کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر معاشرے میں ایسے شعبے نہ پائے جائیں کہ جن شعبوں کے ذریعے سے معاشرے کا قوام ادا ہوتا ہے، مثلا آپ دیکھیں کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بنتا ہے اور معاشرے میں ڈاکٹروں کا قحط ہو جاتا ہے، تو اب انسان ہے بیمار ہوتا ہے، اب معاشرے میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے، کیا کرے؟ یا یہی جو عطائی لوگ ہیں، جو نیم حکیم خطرہ جان خطرہ ایمان لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپے گا تاکہ یہ اس کا علاج کریں، یا باہر کے ملکوں سے ڈاکٹر منگوانے پڑیں گے چونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طرح انجینئر ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کسان ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کارخانے دار ہیں۔ اگر کوئی بھی شعبہ معاشرے کے اندر نہ پایا جائے تو اس شعبے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے لوگوں کو بلانا پڑے گا، یا بالآخر ہے کوئی ایسا سلسلہ ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اس کمی کا جبران کیا جائے۔ لہٰذا معاشرے کا قوام ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ محنت مزدوری کرے اور ہر فرد اپنی فیلڈ میں محنت کرے۔ یہ بہت تاکید کی گئی ہے اسلامی تعلیمات میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے بھی محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے رسول خدا کی حیات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو چوپانی، یعنی یہ جو حیوانات کو اور مویشیوں کو باہر لے جانا تاکہ یہ چارہ کھائیں اور واپس ان کو لے آیا جائے، یہ چوپانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتی ہے۔ لیکن عمدہ تجارت مشہور ہے، معروف ہے، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے مال پر تجارت کرتے تھے، قافلے لے جایا کرتے تھے۔ یہ تو ابتدائی دینی نصاب کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ رسول خدا بعثت سے پہلے ان مشاغل میں اور ان کاموں میں مصروف تھے، لیکن کیا بعثت کے بعد آپ فارغ ہو گئے؟ آپ نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اب ایک بہت بڑی کرسی لے کر اور بہت بڑا تخت لے کر بیٹھ جاؤں اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کو امر و نہیں کروں؟ نہیں، رسول خدا معاشرے میں موجود تھے، باقاعدہ معاشرے میں معاشرے کے افراد کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کام کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ کہیں ایک جگہ پر سفر پہ جا رہے تھے، اصحاب نے ایک دمبے کو ذبح کیا، ہر شخص نے
جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لیا. کسی نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں اس کا گوشت بناؤں گا، کسی نے کہا میں اس گوشت کو پکاؤں گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا. تو کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ایک جگہ آرام کریں، ہم یہ کام کریں. نہیں، آپ اگر کام کر رہے ہیں تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ میں آپ کے شانہ بشانہ کام کروں. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اور عملی سیرت میں اس چیز کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رسول خدا محنت مزدوری کیا کرتے تھے اور باقاعدہ کام کیا کرتے تھے. اسلامی تعلیمات میں اگر محنت مزدوری سے متعلق کچھ عناوین کو اور کچھ آداب کو بیان کرنا چاہیں تو پہلا ادب جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ جس فن میں، جس فیلڈ میں ہمیں مہارت ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی فن اور اسی فیلڈ میں اپنا کام انجام دیں. کچھ شخص کمپیوٹر میں ماسٹر ہے، وہ کمپیوٹر سے متعلق جو ہے وہ امور کو انجام دے. جو شخص کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، اسے اپنے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. جو شخص کارخانے دار ہے اسے اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. جو شخص دہاڑی دار ہے اسے اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاشرے میں تمام افراد جو ہر شعبے میں اور ہر فن میں ماہر ہیں، یہ بالآخر ایک زنجیر کی طرح آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے نفع حاصل کر رہے ہیں. یعنی اگر یہ مزدور نہ ہو تو یہی فوٹوگرافر اور یہی کمپیوٹر کا جو انجینئر ہے، یہ اگر مزدور زراعت نہیں کرتا تو یہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اگر مزدور گھر تعمیر نہیں کرتا تو اسے رہنے کو مکان نہیں ملے گا. بس جتنا مرضی فوٹوگرافر کیوں نہ ہو، یہ کیمرے کے اندر تو جا کے نہیں سوئے گا. اس کو گھر چاہیے استراحت کرنے کے لیے، اور گھر کی تعمیر جو ہے وہ انجینئر نے اس کا نقشہ بنانا ہے، مستری نے اور مزدور نے اس پر کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، تب جا کر ایک گھر جو ہے نا وہ آمادہ ہوگا. اب اگر پلمبر نہیں ہوگا تو اس گھر کی جو ہے نا وہ جو پائپوں کی فٹنگ ہے وہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے پلمبر کا ہونا ضروری ہے. اگر پلمبر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس گھر میں پانی نہیں ہوگا، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو یہ گھر سکونت کے قابل نہیں ہوگا. اگر آج کل کے دور میں بجلی اس گھر کے اندر نہیں ہے تو یہ گھر رہائش کے قابل نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ برقکار اور وہ شخص جو بجلی کے امور میں مہارت رکھتا ہے اس کی ضرورت ہے. اسی طرح تمام امور آپ دیکھ لیں، ہر شخص ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے. اور اگر کوئی ایک شعبہ بھی معاشرے سے مفقود ہو جائے تو وہ نظام جو ہے وہ مخل ہو جاتا ہے. اگر ہمارے محلے میں سبزی کی دکان نہیں ہے تو ہم ظاہر دور سے جا کر سبزی لائیں گے، اور اگر ملک میں ہی کوئی سبزی کی دکان ہو تو ہم کہاں سے سبزی لائیں گے؟ کسان سبزی پکاتا رہے، اس کی فصل میں ہر کوئی شخص تو کھیت میں جا کر سبزی نہیں لا سکتا. تو یہ دیکھیں ہر شخص جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے. لہٰذا ہر شخص کو اپنی فیلڈ میں اور اپنے فن میں اسے محنت مزدوری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر ما یصلح. یعنی اصول کافی میں، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من عمل علی غیر علم، جو شخص بغیر علم کے محنت کرتا ہے اور کام کرتا ہے. میں کسان ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کمپیوٹر کا انجینئر بننا چاہتا ہوں اور جا کر اس کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں. بھئی مجھے تو کسان ہوں، مجھے زراعت آتی ہے، مجھے کمپیوٹر کا کوئی علم نہیں ہے. اب میں اگر جا کر ایک کمپنی کھول لوں کمپیوٹر سے متعلق اور کمپیوٹر کے قطعات اور قطعات جانبی جو ہیں یا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر جو ہیں اس کے بیچنا شروع کر دوں، تو ظاہری بات ہے کہ میں اس کام میں کامیاب نہیں ہوں گا، مجھے چونکہ وہ کام آتا ہی نہیں ہے. یا میں اگر کسان ہوں، میں کہوں کہ آج سے میں آرائش گر اور حجام بن جاتا ہوں، لوگوں کے بال کاٹوں گا، ظاہری بات ہے میرا کام زمین میں بیج ڈالنا ہے، میں حجامی اور بال کاٹنے والا کام انجام نہیں دے سکتا ہوں. اسی طرح دوسرے مشاغل ہیں. تو جو شخص بغیر علم کے کسی فن میں، کسی فیلڈ میں داخل ہو جاتا ہے تو کان ما یفسد اکثر ما یصلح، تو اصلاح سے زیادہ اس کا کام فساد برپا کرنا ہوگا. یہ آپ اس کو عملی طور پر ہماری زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. ہمارے ملکوں میں معمولاً ایسے شخص کو ایسے وزارت خانے میں وزیر لگایا جاتا ہے جس کا اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. لہٰذا معاشرہ فاسد کر کے، زمین بوس کر کے وہ رکھ دیتے ہیں، چونکہ اس میں مہارت ہی نہیں پائی جاتی ہے، اس میں تخصص ہی نہیں پایا جاتا ہے. بہت اچھا کام کیا آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے، ایران کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے ہر فیلڈ سے متعلق باقاعدہ
جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پیغام دیا کہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں ہم کس کو وزیر لگائیں فلاں شعبے میں. تو جو ماہر تھے، ڈاکٹر تھے ہر فیلڈ سے متعلق، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے. اب جب انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تو یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک کمیٹی تدوین کی جو ہر شخص کا باقاعدہ انٹرویو کرے اور دیکھے کہ وہ آیا اس پوسٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. باقاعدہ جو ہے وہ ہر شخص کا 4-4 5-5 دن اور 4-4 5-5 گھنٹے اس کا انٹرویو لیا گیا. ظاہر ہے جب آپ پورے ملک میں ایک ایسا اعلان جاری کرتے ہیں تو پورے ملک سے ہر فیلڈ کے لیے، ہر وزارت خانے کے لیے 100 200 400 ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ نام لکھوائیں گے کہ بھئی ہماری کوالیفیکیشن ہے، ہم اس وزارت خانے کو چلا سکتے ہیں. پھر ان کا انٹرویو لینا، اور انٹرویو بھی میں نہیں لوں گا بیٹھ کے، بلکہ ماہر متخصص پروفیسر، یونیورسٹی کے جو نامور پروفیسر ہیں ان کی ایک ٹیم بٹھائی جو ہر شخص کا انٹرویو لے. اور پھر انٹرویو لینے کے بعد افراد کو جو نااہل تھے ان کو نکالتے گئے. آخر میں جو 4-5 افراد بچے ان کا خود جو ہے وہ صدر مملکت نے انٹرویو کیا، اور پھر اس کے بعد ان میں جو سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا تھا اس کا انتخاب کیا اور اسے وزارت خانہ سونپا. اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایسا شخص جو اتنی فلٹر سے گزرتا ہوا، اتنی مہارت کا شخص ایک وزارت خانے پہ آئے گا، یقینی بات ہے کہ وہ پہلے افراد کی نسبت جو نااہل تھے یہ بالآخر اس وزارت خانے کو بہتر انداز میں چلائے گا. اور پھر اس کو ریموو کرنے کا آپشن تو پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہے. اگر وہ کام نہیں کر رہا ہے، عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، عوام اس کی شکایت کرے گی، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، نیا بندہ لے آئیں گے. تو ہمارے ملکوں میں، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من عمل علی غیر علم، جو شخص بغیر علم کے کسی منصب پر، کسی پوسٹ پر، کسی کام پہ مصروف ہو جاتا ہے اور اس کام کو انجام دینا شروع ہو جاتا ہے، کانما یفسدو، تو یہ فساد پر، اس کا فساد جو ہوگا وہ اکثر ہوگا مما یصلح، اس کے فائدے اور نفع سے زیادہ اس کا فساد جو ہے وہ معاشرے کو پہنچے گا. اور ہم اس چیز میں گرفتار ہیں. بچے کو ایک چیز میں دلچسپی ہی نہیں ہے، باپ کہتا ہے کہ تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے. بھئی بچے کو ڈاکٹریٹ میں دلچسپی نہیں ہے، اس کو انجینئر بننے میں دلچسپی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کسان بنے، وہ چاہتا ہے جو ہے وہ حجام بنے، ایک جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ادارہ کھولے کہ جہاں پر لوگوں کے بال کاٹے جائیں. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ درزی بنے. اور یہ جو آج کل ایک فیشن بن چکا ہے، ایک ڈریس بنانے کا ایک وہ شعبہ ہوتا ہے، یہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق، وگرنہ حرام ہے. تو اگر اس کی مہارت ایک ایسے شعبے میں ہے یا ایسے شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو جس چیز میں دلچسپی ہے، رغبت ہے، اسے اسی فن میں، اسی فیلڈ میں جانے دیں. خداوند متعال اس کے کام میں برکت دے گا. چونکہ یہ تمام چیزیں ایک زنجیر کی طرح معاشرے میں آپس میں جکڑی ہوئی ہیں اور تمام معاشرے کا نظام جو ہے وہ ہر فیلڈ اور ہر شعبے سے وابستہ ہے. لہٰذا پہلا کام یہ کہ ہر شخص کو اپنی اس فیلڈ میں جس میں اسے دلچسپی ہے اور جس میں اس نے علم حاصل کیا ہے، جس میں اس کی مہارت ہے، اسی فیلڈ میں کام کرے، وگرنہ فساد برپا کرے گا. دوسرے نمبر پر جو یہاں پوائنٹ آتا ہے کہ انسان جس فیلڈ میں بھی کام، جس کام کو بھی اپنے ذمے لیتا ہے، اٹھاتا ہے، صدق نیت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کام کو اگر انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صادق اور درست کار شخص کو پسند کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے. یہ نہج الفصاحہ میں باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یحب اللہ العامل اذا عمل یحسن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے عامل سے محبت کرتا ہے کہ جب بھی وہ کام کرتا ہے تو نہایت ہی بہتر انداز میں اور پختہ انداز میں اور درست انداز میں وہ اس کام کو انجام دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام انجام دیا، وہ جس شخص کے لیے انجام دیا وہ آپ کو بعد میں بد دعائیں کرتا رہے. اور معمولاً یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو اپنے گھر میں پائپ فٹنگ کے لیے بلایا ہے اور وہ پائپ فٹنگ کر کے جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا نقص چھوڑ کے جائے گا تاکہ آپ اسے دوبارہ بلائیں. دوبارہ آپ اسے نہیں بلائیں گے، کسی دوسرے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس پہلے والے کی برائیاں کرتے رہیں گے. اسی طرح بجلی کا کام ہے، اسی طرح کوئی بھی دنیا کا آپ شعبہ لے لیں، اگر اس کام کو
انجام دینے والا درست انداز میں اس کام کو انجام نہیں دیتا تو وہ شخص جس کے لیے اس نے اس کام کو انجام دیا ہے وہ تو اس کو نفرت، انزجار اور اس کی برائی ضرور کرے گا، لیکن خداوند متعال بھی ایسے شخص کو محب نہیں رکھتا۔ پھر ہم آتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو صداقت کے ساتھ، درستی کے ساتھ انجام دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں استحکام پایا جانا چاہیے۔ انسان اس کام کو مضبوط کرے تاکہ اس کام میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ مشکل نہ ہو۔ انسان نے اگر پل بنایا ہے تو ایسے نہ ہو کہ 6 مہینے بعد، سال بعد وہ پل زمین بوس ہو جائے اور ہزاروں افراد کی موت واقع ہو جائے۔ انسان نے اگر سڑک بنائی ہے تو اس سڑک کے اندر جو ہے نا وہ کھڈے پڑ جائیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، اور اس کے بعد وہاں پر ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں اور ہزاروں افراد کی جان چلی جائے۔ جان لیں عزیزان، جو شخص ایسا ناپختہ کام انجام دیتا ہے اور اس کی ناپختگی کے باعث کسی کی جان چلی جاتی ہے، یہ شخص مدیون ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو گریبان سے پکڑے اور مظلوم کا حق اس تک پہنچائے۔ لیکن اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اور اس کے مظلوم کو اس کا حق نہیں دلا رہی ہے تو خداوند متعال مظلوم کو اس کا حق دلائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا پختہ اور مضبوط کام کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا یتقنہ، یعنی خداوند متعال محبت کرتا ہے ایسے شخص سے کہ جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کے عمل میں اتقان پایا جاتا ہے، استحکام پایا جاتا ہے، پختگی پائی جاتی ہے، اور اس کا کام مضبوط ہوتا ہے، معاشرے میں کسی کو فساد اور کسی کو نقصان کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ یہ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اگر کام کر رہا ہے تو جس فیلڈ میں بھی اس نے کام کرنا ہے اس فیلڈ سے متعلق اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے متعلق فقہی مسائل کو سیکھے۔ بالخصوص تجارت سے متعلق یہ حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن صرف تجارت سے متعلق نہیں ہے۔ انسان اگر کسی کے بال کاٹ رہا ہے تو بال کاٹنے سے متعلق فقہی مسائل کو سیکھے۔ اگر لباس تیار کر رہا ہے تو جانے کہ کون سا ڈریس کس انداز میں اور کس ڈیزائن میں بنانا حرام ہے اور کس ڈیزائن کے مطابق اس لباس کو تیار کرنا حرام نہیں، حلال ہے۔ لہٰذا یہ جو جدید قسم کے ڈریس تیار کرتے ہیں ماڈرن بنانے کے لیے لوگوں کو، انہیں فقہی مسائل سیکھنے چاہیے، وگرنہ حرام میں مبتلا ہیں، معاشرے کو فاسد کر رہے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ان کو جو ہے وہ ان کے کاروبار بند ہونے چاہیے، ہر صورت میں اور ہر قیمت میں بند ہونے چاہیے، وگرنہ معاشرہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفقہ ثم المتجر، یعنی انسان پہلے فقہ حاصل کرے اس کے بعد تجارت کو انجام دے۔ اگر ایسا انسان نہیں کرے گا تو انسان بغیر علم کے ربا میں مبتلا ہو جائے گا اور انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آتا ہوں آخری مورد کی طرف، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے بعد واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ تمام مسلمان نہایت خوشحال ہیں کہ ہمیں الحمدللہ کامیابی نصیب ہوئی ہے، تھکاوٹ ہے، خستگی ہے، کوفتگی ہے جسم میں، لیکن اس کے باوجود ایک نشاط ہے، ایک خوشحالی ہے، ایک مسکراہٹ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں خداوند متعال نے سر بلند کیا ہے۔ ایسے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب واپس جب تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعد انصاری۔ یہ شخص اس جنگ کی سعادت سے محروم تھا، یہ نہیں جا سکا تھا۔ آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آتا ہے رسول خدا کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، چومتا ہے، اور رسول خدا کی خدمت میں جو ہے وہ بشارت پیش کرتا ہے۔ رسول خدا سے سلام رد و بدل ہوتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ بھی آگے سے فرماتے ہیں وعلیکہ السلام۔ رسول خدا جب اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے بغل گیر ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ بہت ہی کھردرے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تمہارے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا کام زراعت کرنا ہے، میں اپنی کھیت پر اور اپنی فصل پر ہل چلاتا ہوں، اور باقاعدہ انہی ہاتھوں سے میں رسی سے جو ہے وہ ڈول سے پانی کھینچتا ہوں کنویں سے، اور اسے اس فصلوں میں اور اس کھیت میں باقاعدہ سیراب کرتا ہوں اپنی فصل کو۔ محنت مزدوری کے نتیجے میں چونکہ بیل چلاتا ہوں،
ڈول سے پانی کھینچتا ہوں رسی سے، تو اس رسی کے اثر اور اس بیلچے کے آثار جو ہے وہ میرے ہاتھ پر نمایاں ہیں۔ پہلے چھالے بنے ہیں، اس کے بعد یہ ہاتھ سخت ہو چکے ہیں اور اس قسم کی مشکل ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ جھکے اور آپ نے سعد انصاری کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، یہ وہ ہاتھ ہے جن تک جہنم کی آگ ہرگز نہیں پہنچے گی۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی سیرت میں بھی باقاعدہ خود کام کیا، اور اگر کوئی محنت مزدوری کرتا تو اس کو بھی اس طرح سے رسول خدا اجر دیتے کہ اس کے ہاتھوں کو اٹھاتے اور چومتے اور فرماتے کہ خداوند متعال ان ہاتھوں کو کبھی جہنم کی آگ کے قریب نہیں لے جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، جسے ہم نے اپنا سر نامہ کلام قرار دیا، من اکل من قد یدہ، یعنی وہ شخص جو اپنے زور بازو محنت مزدوری کرتا ہے اور اس محنت مزدوری کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کمائی کو کھاتا ہے، کان یوم القیامت، ایسا شخص قیامت کے دن فی اعداد الانبیاء، انبیاء کی فہرست میں یہ شخص کھڑا ہوگا، وَيَأْخُذُ، اور اخذ کرے گا ثواب الانبیاء، یہ انبیاء کا ثواب بھی یہ وہاں سے لے جائے گا۔ گو کہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے زحمت کرتا رہا۔ لہٰذا عزیزان، محنت مزدوری کریں، فراغت اور کثرت نوم اس کی اسلامی روایات میں مذمت کی گئی ہے، اسلام بھی مذمت کرتا ہے، معاشرہ بھی مذمت کرتا ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محنت مزدوری کرنے کو سیکھا ہے۔ چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ خاتون ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں، چاہے گھر سے باہر بیٹھ کے کام کریں۔ خاتون کے لیے گھر سے باہر کام کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد سے، اپنے ولی سے، ولی جو والد ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے، اس سے اجازت لے، اس کی رضایت کے مطابق گھر سے باہر کام کرے۔ لیکن اگر وہ گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اس سے اجازت لے اور گھر کے اندر کام کرے۔ کوئی ایسا کارخانہ، کوئی ایسی چیز اپنے گھر میں لگا لیں جس سے آپ گھر میں بیٹھ کر کام کریں اور باہر اس کام کو بھیجیں، اپنے محصول کو، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو پروفٹ ہو اس پروفٹ سے آپ استفادہ کریں، آپ کے حق حلال کی کمائی ہے۔ ہماری گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اخلاق نبوی کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔